پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اور اب میرے پاس وقت بہت کم ہے، لیکن ایک ایشو بہت بڑا ہے، مسئلہ ہے بہت بڑا، اور اس کے بارے میں مجھے بہت سے لوگوں نے پاکستان کے مختلف شہروں سے پیغامات بھجوائے کہ اس پہ ضرور بات کرنی ہے. اور مسئلہ بہت بڑا ہے، اس پہ میں نے ایک رپورٹ بھی تیار کی ہوئی تھی، وہ بھی آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا، لیکن وقت کم ہے اس لیے میں وقت ضائع نہیں کر رہا. فرق حبیب صاحب، آپ کا تعلق فیصل آباد سے ہے، ان کا تعلق سرگودا سے ہے، ان کا تعلق سانگڑ سے ہے. ہر جگہ سے مجھے میسیجز آ رہے ہیں، چینی مہنگی ہو گئی ہے، آٹا مہنگا ہو گیا ہے، دالیں مہنگی ہو گئی ہیں، مہنگائی جو ہے اس کا طوفان ہر جگہ پہ ہے، اور ساتھ میں لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے. تو اب چلیں سندھ میں تو ہم ان سے پوچھ لیں گے، لیکن پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، اسلام آباد، راولپنڈی میں تو آپ کی حکومتیں ہیں، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ چینی کی قیمت کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی؟ صاحب جو بات آپ کر رہے ہیں چینی کی قیمت کی، وہ تو 70 روپے جو ہے وہ کورٹ نے مقرر کی تھی، لیکن یہ تو بک رہی ہے سن لیں نا 90 روپے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو چینی کے ملز مالکان ہیں اور یہاں جو ان کے ڈیلرز ہیں، ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس رپورٹ کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے. جو آپ نے آٹے کی بات کی، آٹے کے اوپر جو ہے وہ حکومت اکتوبر کے اندر سرکاری گندم دیتی تھی، ہم نے جولائی کے اندر جو ہے وہ سرکاری گندم دینا شروع کر دی ہے. 860 روپے میں وہ بکے گی. جو سندھ حکومت کر رہا ہے وہاں پر ان کے چیف سیکرٹری کہتے ہیں کہ نہیں ہم آج مارکیٹ میں نہیں دیں گے، وہاں پر 1000 روپے کا تھیلا بک رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اکتوبر میں دیں گے. وہ بھئی لوگوں کو 3 مہینے مہنگی گندم ملے گی، آپ ابھی دیں. جو سرکاری گوداموں کے اندر آپ کے گندم پڑی ہوئی ہے وہ لوگوں کو دیں، تاکہ لوگوں کو جو ہے اس کا کوئی فائدہ ان کو حاصل ہو سکے. تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس مافیا کی بھی سرکوبی کی جا سکتی ہے. اور ایون اس کے اوپر پرائم منسٹر بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں. انہوں نے تمام چیف سیکرٹریز کو، تمام وزراء اعلیٰ کو اس کے اوپر ہدایات جاری کی ہوئی ہیں کہ اس کی اسٹرکٹ انفورسمنٹ کریں، کسی کو گراں فروشی کی جو ہے وہ اجازت ہم نہیں دیں گے. اور جو آپ دالوں کی بات کر رہے ہیں، بہت ساری دالیں ایسی ہیں جو امپورٹ ہوتی ہیں، جو پاکستان کے اندر ان کی کمی ہے. پاکستان کے اندر اتنی دالیں نہیں ہوتی جو ہم لیتے ہیں. میرا خود فیصل آباد سے تعلق ہے، پاکستان کی بڑی غلہ منڈیاں جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، میرے ووٹر سپورٹر ہیں جو وہاں پر ہیں، تو مجھے معلومات ہیں اس حوالے سے کہ بہت ساری پاکستان کے اندر دالیں افغانستان، ایران کے راستے سے آتی تھی، جو کہ کرونا کی وجہ سے بارڈرز بند تھے، جن کی قلت ہوئی. اب آہستہ آہستہ مارکیٹ کے اندر ان کی سپلائیز ہو جائیں گی تو ان کی قیمتیں بھی نیچے آ جائیں گی. اچھا، سندھ کا شازیہ مری صاحب آپ جواب دے دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی سندھ کی حکومت ان کو ہمیشہ ہی یاد رہتی ہے، کیونکہ صرف وہی حکومت ہے جو ان کی کنٹرول میں نہیں ہے. صوبائی خود مختاری کے بعد تو یہ اور زیادہ بھول جاتے ہیں یہ بات. دیکھیں جو بات ہے بنیادی طور پر آٹے کی قلت کے حوالے سے، یہ بات انہوں نے درست کی کہ اکتوبر بلکہ سپٹمبر میں حکومت جو ہے وہ گندم مارکیٹ میں دیتی ہے، کیونکہ اس وقت تک جو گندم ہوتی ہے آلریڈی موجود وہ چل رہی ہوتی ہے. پنجاب میں کیا ہوا ہے، وہاں ہوڈنگ شروع ہو گئی ہے. اگین مافیاز ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. پیٹرول جب ہوڈ ہوتا ہے ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن جب 26 روپے کے پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو یکا یک وہ پیٹرول مارکیٹ میں آ جاتا ہے. میر صاحب میں آپ کو یہی کہہ رہی تھی نا کہ ایسے ایسے کام ہو رہے کہ یقین نہیں آتا. اس وقت جب پیٹرول سستا تھا تو نایاب تھا، جب پیٹرول مہنگا ہوا تو دستیاب ہو گیا. یہ کیا ہوا؟ آٹے کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہو رہی ہے. جن علاقوں میں، جن ایریاز میں پی ٹی آئی کا اثر رسوخ ہے، وہاں ہوڈنگ ہو رہی ہے. سارا ملبہ سندھ کے اوپر ہے، اور ہر سال کی پریکٹس ہے کہ سپٹمبر تک یہ آتی ہے حکومت کی طرف سے، ہر سال کی پریکٹس. لیکن چینی تو سندھ میں بھی مہنگی ہو گئی، آٹا تو وہاں بھی مہنگا ہو گیا. نہیں، وہ کیوں؟ پیٹرول کی قیمتیں، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے. پیٹرول کی قیمت کا اثر ہر چیز پہ ہوتا ہے. میں یہ لے کر آئی ہوں سستا، تو پھر آپ نے چھپا دیا نا پیٹرول. دیکھیں یہ میرے پاس ہے فیڈرل بجٹ کا میمورینڈم فیڈرل ریسیٹس کا. اس میں لیوی میں آپ کو بتاؤں جو انہوں نے خود کے کہہ رہے تھے نا ہم مہنگا نہیں کریں گے، اعلان تو یہ ہوا تھا نا بجٹ کے اندر، یہ بہت پہلے سیلیبریٹ ہوا. لیوی انہوں نے لگایا ہے جی بجٹ 1920 کا 216 بلین، ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے اس کو ریوائز کیا ہے 260 بلین ریوائز، اور جو فائنل فگر ہے وہ ہے 450 بلین. جب آپ لیوی پہلے ہی طے کر کے بیٹھے ہیں کتابوں میں، اور بجٹ کے اندر آپ دھوکہ دے رہے ہیں کہ سستا کر دیا، اور یکا یک اسی بجٹ کے دوران آپ نے 26-27 روپے بڑھا دیا، تو پلاننگ تو تھی نا بجٹ بک میں. رنجا صاحب ایک بالکل ڈیفرنٹ موضوع، آج اور لوڈ شیڈنگ بہت بڑا مسئلہ ہے. آج قومی اسمبلی میں آنا تھا اینٹی ٹیررزم لا میں امینڈمنٹ کا بل آنا تھا، اس پر آپ بڑے کل کنسرنز کا اظہار کر رہے تھے اپوزیشن کے ممبر. آج وہ بل نہیں آیا. کیا کمپرومائز کیا ہوا آپ کا حکومت کے ساتھ؟ سر کمپرومائز یہ ہوا کہ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تاجروں پہ دہشت گردی کے پرچے کٹیں. اچھا، پاکستان کے کاروباری طبقے کو
जिसने ना दहशत गर्दी में कुछ करना है उसको आप इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के नीचे कंप्रोमाइज ऐसे ही हो गया सर। कॉम्प्रोमाइज पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए हमने कहा कि पहले नायब ने हुकूमत, इसका मतलब है कहीं कभी अच्छा काम भी करती है कि अपोजिशन की बात मान के, वो हमारी बात मान ली उन्होंने, और मैं कहता हूं कि उन्होंने अच्छा किया। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है आज के प्रोग्राम के आखिर में। हुकूमत के इत्तेहादियों से भी बात कर लें आप, हुकूमत के इत्तेहादियों से भी कर लें बात। ये तो लेजिस्लेशन है अपोजिशन से ना पूछें। कानून साजी है, कानून साजी में अगर कंसेंसस हो तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आप बता देना कौन से इत्तेहादी ने इनके इत्तेहादी हैं, कुछ तो चले छोड़ भी गए इनको बजट के दौरान, लेकिन अभी कुछ बाकी हैं। तशवीश उन्हें भी है क्योंकि जो कवानीन बने हैं माजी में भी उन्होंने जो किया है, फैटफ की तलवार तो हमारे सर पे लटकी है। मुल्क को ब्लैक लिस्ट तो नहीं कराना। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया बरक हबीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, शाजिया मरी साहब, तीनों का बहुत। आखिर में मैंने आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दिया कि आज एक एंटी टेररिज्म अमेंडमेंट लॉ आना था, कौमी असम्बली में नहीं आया। रांझा साहब ने कहा हुकूमत के साथ कंप्रोमाइज़ हुआ है। कंप्रोमाइज़ अच्छी बात है, हुकूमत और अपोजिशन को कभी कभी कंप्रोमाइज़ भी करना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।